بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس سبجیکٹ کمرشل جغرافیہ، آج لیکچر 32 چیپٹر 7 پاپولیشن کا چیپٹر چل رہا ہے۔ یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ واٹ ڈو یو مین بائی اربنائزیشن؟ اسٹیٹ دی ایسینشیل فیکٹرز آف اربنائزیشن، یعنی شہریت سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو شہریت کو پروموٹ کرتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اربنائزیشن کہتے ہیں کس کو ہے؟ میننگ آف اربنائزیشن: دی اربنائزیشن مین ٹرانسفر آف پیپل فرام ٹاؤنز ٹو سٹیز فار ریسیونگ بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈ۔ ہر فرد جو یہ چاہتا ہے اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا، زیادہ سے زیادہ زندگی میں آسائشات میسر ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو جائیں، اس کو جو ہے چاہتا ہے، اس کی جو خواہش ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ تو اربنائزیشن میں جو ہے وہ شہریت جو ہے، شہر میں یہ ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں تاکہ زندگی کی بہترین سہولیات میسر ہوں۔ قصبوں سے، دیہاتوں سے جو ہے شہروں کی طرف منتقل ہونا جو ہے وہ اربنائزیشن کہلاتا ہے۔ ریزنز اور فیکٹرز فار گروتھ آف اربنائزیشن جو ہے وہ شہریت کے فیکٹرز کیا ہیں؟ دو ٹائپ کے فیکٹرز ہیں، ایک پل فیکٹرز کہلاتے ہیں، ایک پش فیکٹرز۔ تو پل فیکٹرز کیا ہیں؟ یعنی زیادہ سے زیادہ سہولیات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ منتقل ہونا۔ پل فیکٹرز آر دوز کازز بائی وچ مینس ٹرانسفر فرام ٹاؤن ٹو سٹیز فار ریسیونگ اکنامکس فیسلٹیز۔ معاشی جو ہے وہ سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے گاؤں دیہاتوں سے، قصبوں سے جو ہے شہروں کی طرف منتقل ہونا، یہ پش فیکٹرز کہلاتے ہیں، یعنی دھکیلنے والے، کہ جو ہے گاؤں سے نکال کر، جو قصبوں سے نکال کر، ٹاؤن سے نکال کر دھکے دے رہے ہیں شہروں کی طرف۔ جبکہ پش فیکٹرز کیا ہیں؟ پش فیکٹرز آر دوز کازز بائی وچ مینس ٹرانسفر فرام ٹاؤن ٹو سٹیز، فار ایگزامپل شارٹیج آف فیسلٹیز ان ٹاؤن۔ جو قصبوں میں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہاں زندگی کی سہولیات بہت کم ہوتی ہیں، لہٰذا ان سہولیات کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو کر وہاں سے نکلنا کہ جو ہے وہ بہتر سہولیات حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کمی جو ہے، چیزوں کی کمی ان کو جو ہے وہ نکال دیتی ہے وہاں سے، وہ جو ہے وہ پش فیکٹرز کہلاتے ہیں۔ اب اس میں پل فیکٹرز کیا کیا ہیں؟ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز جو ہے شہروں میں جو ہے وہ زیادہ تر امپلائمنٹ اپارچونیٹیز جو ہے سہولیات موجود ہیں، مواقع موجود ہیں بہترین جو ہے وہ جاب کے، تو اس زیادہ سے زیادہ اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ گاؤں سے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسرا جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن، اسکول اور کالجز تک جو ہے وہ یا تو صرف اسکولز ہوں گے یا جو ہے وہ کالجز ہوں گے بس، باقی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملے گی نہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں۔ تو جو اچھی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں سے نکل کر شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو جو ہائر ایجوکیشن ریسیو کرنے کے لیے اس کی غرض سے جو ہے وہ شہروں میں منتقل ہونا۔ پھر بیٹر سوشل انوائرمنٹ، جو معاشی ماحول ہے اس معاشی ماحول کی کمی ہے، بہترین معاشی ماحول حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے۔ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ بیمار ہو گئے تو جو ہے وہ بہترین ڈاکٹر، اسپیشلسٹ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں میسر نہیں ہوتے، تو زیادہ تر جو ہے وہ صحت کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے لوگ شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ، گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ زندگی سادہ ہے، ضروریات کم ہیں اور چیزوں کی اویلیبلٹی بھی کم ہے، وہاں زیادہ تر چیزیں میسر نہیں ہوتی، تو بہترین چیزیں حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے شہروں میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ریسیو کرنے کے لیے بھی جو ہے منتقل ہوتے ہیں۔ پش فیکٹرز کیا کیا ہیں؟ کیوں لوگ مجبور ہیں گاؤں دیہاتوں سے نکلنے کے لیے؟ ایک تو وہاں پہ جو ہے لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جیسے یہاں پہ ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ، وہاں پہ لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی وجہ سے بھی مجبور ہو کر نکلتے ہیں۔ پھر جو ہے لیک آف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ وہی پرانے دقیانوسی ٹرانسپورٹ چل رہے ہیں، جو ہے وہ گدا گاڑی، گھوڑا گاڑی، اور جو ہے وہ اس پر لوگ سفر کر رہے ہیں۔
اگر جو ہے وہ ماڈرن مینس آف ٹرانسپورٹ ہے تو وہ بہت کم ہیں، وہ صبح ایک گاڑی آ گئی، شام کو ایک گاڑی آ گئی، بس اسی طرح، تو یہ اور کمیونیکیشن فیسلٹیز بھی کم ہیں، اس وجہ سے لوگ مجبور ہو کر وہاں سے شہروں کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ لیک آف ہیلتھ فیسلٹیز، وہاں جو ہے وہ صحت کی جو سہولیات کم ہیں، اس لیے مجبور ہو کر وہاں سے نکل رہے ہیں، تو جو ہے وہ کی کمی کی وجہ سے صحت کی فیسلٹیز کی کمی۔ لیک آف ایجوکیشن فیسلٹیز، تعلیم کی کمی ہے، اس لیے مجبور ہو کر جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ لیک آف جاب اپارچونیٹیز، وہاں پہ جاب میسر نہیں ہے، اس لیے مجبور ہو کر جو ہے وہ جاب کی کمی کی وجہ سے اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ کر مجبوراً جا رہے ہیں۔ پھر انسیٹسفیکٹری پوزیشن آف کلیننگ، گاؤں دیہاتوں میں جو صفائی ستھرائی ہے وہ بھی ناقص ہوتی ہے، اور بدبو اور سڑان جو ہے گاؤں ختم ہوتے ہی جو ہے وہ بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پہ سارے پورے گاؤں کا گندا پانی وہی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ بڑی جو ہے صفائی کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے تو کچھ لوگ وہاں سے مجبور ہو کر جو ہے چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ پھر سیٹسفیکٹری سیفٹی آف لائف اینڈ ہیلتھ، وہاں پہ زندگی محفوظ نہیں ہے، جو ہے لوگ یعنی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی محفوظ نہیں ہے، ایک دوسرے کو مار دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، آدمی بیمار ہو گیا تو جو ہے وہ قریب میں کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے، تو مجبور ہو کر وہاں سے نکل کر شہروں کی طرف آتے ہیں، شہروں میں جو ہے وہ محفوظ زندگی۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ لیک آف پراپرٹی ریسورسز، جو ہے وہ جائیداد کے وسائل جو ہے بڑی بڑی جائیداد جو وہاں پر میسر نہیں ہیں، ان کی کاروبار نہیں ہے، تو جو اس لیے جو ہے وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پوورٹی، غربت بہت زیادہ ہے وہاں، چونکہ جاب فیسلٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو زیادہ تر لوگ غریب ہوتے ہیں، اور غربت کی وجہ سے بھی، غربت کے مارے لوگ جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیسے سے مالا مال کرنے کے لیے جو ہے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جاب مل جائے گی، وہاں صحت جو ہے اچھی جو ہے ہماری کام کے پورے پیسے مل جائیں گے، تو یہ ساری جو ہے وجوہات ہیں۔ تو یہ دو ٹائپ کے فیکٹرز جس کی وجہ سے جو ہے وہ مائیگریشن جو ہے ہوتی ہے فرام ٹاؤنز ٹو سٹیز، گاؤں دیہاتوں سے شہروں کی طرف۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔